إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. روز شہادت فاطمہ الزہرا ہے، وقت دعا ہے. حالانکہ بہرحال الحمدللہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن وقت دعا مظلومین کی مدد کے لیے، بیماروں کو شفا یابی کے لیے، اور جو مشکلات میں ہیں خاص طور یہ وبا جو پھیلی ہوئی اس سے نجات پانے کے لیے ذرا دعا کرنے کے لیے 5 مرتبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 الہی و سیدی و مولاي و ربی اسألک بحق فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین. اللہم ارفع رایۃ الاسلام. اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین. اللہم نج المظلومین من ظلم الظالمین. رب نجنا من الغم الذی نحن فیہ. رب نجنا من الهم الذي نحن فيه. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضى الملتمسين ومرضى المنظورين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وقائد الخامنئي بحق اللهم صل على محمد وآل. ارباب ایمان، بہت مشہور و معروف آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں بہرحال ہمارے سب سے بڑے عقیدے کی جو بنیاد دنیا میں ہم کو پہچان کی ہے
اصول دین تو الحمدللہ توحید تو سب مانتے ہیں، رسالت سب مانتے ہیں، البتہ مسائل میں اختلاف ہے، قیامت سب مانتے ہیں، لیکن ہماری پہچان دنیا میں جو ہے وہ ہے کہ یہ امامی ہے۔ یعنی ہم کو جو پہچانوایا جا رہا ہے کہ یہ 12 امامی، اثنا عشری اس لیے ہم کو کہتے ہیں، اثنا عشری نے 12 امام کے ماننے والے، لہذا اسی لیے میں نے کہا ذرا ہم پہچانیں کہ مقام امامت کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ خاص طور نوجوان میری طرف متوجہ رہیں، مقام امامت جو آپ سمجھے ہیں، مقام امامت کیا ہے؟ پہلے میں ترجمہ کروں۔ ارشاد ہوتا ہے خلاق کائنات کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا، اور جب جناب ابراہیم نے امتحان مکمل کیا، یہ نہیں کہ پاس کیا، میں بڑا فرق ہے، کیا عرض کروں، مکمل کیا، تمام کیا، جیسے ہی تمام کیا تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے امامت کی سند عطا کی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تب ہم نے سند امامت عطا کی تو جناب ابراہیم نے جیسے ہی دیکھا کہ مجھے امامت مل گئی، یہ مقام مل گیا، یہ بلندی مل گئی، فوراً دست دعا بلند کیے، آواز دی ومن ذریتی، پروردگار یہ امامت میری ذریت کو بھی مل جائے۔ تو اللہ نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد، ہمارا منصب ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کو آئے امامت کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بظاہر جو ہے، یوں تو ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے امام کون ہے، ارے پیغمبر کا جانشین وسیع ہے، یہ ہے، بہرحال یہ چیزیں ہیں، لیکن اصل امامت۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات پروردگار عالم مقام امامت بیان کرتا ہے، اور ہم بھی پریشانی یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مقام امامت بلند بیان کریں گے، بھی انشاءاللہ ایک اشارہ کروں گا، مقام امامت، بلندی امامت، رفعت امامت، یعنی بہرحال یہ کہ جو نبوت سے بھی بلند ہے، جو رسالت سے بھی بلند ہے، امامت نبوت سے بہت بلند ہے بھائی، رسالت سے بہت بلند ہے، لیکن جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے علی کو رسول سے آگے بڑھایا۔ میرا الزام ہے، بڑا باغرہ ہے تو مگر ہم کو بھی جواب دینا ہے، انہوں نے علی کو پیغمبر سے آگے بڑھایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں حضور ہم نے علی کو آگے نہیں بڑھایا، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے علی کو آگے بڑھایا؟ آپ رسولوں کو پہچان نہ سکے۔ اس لیے میرا سوال یہی ہے، پہلے پورے عالم اسلام سے بتائیے سید الانبیاء ختم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے، امام ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ سرور کائنات نبی ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، حبیب ہیں، صاحب الاولاق ہیں، مگر امام نہیں ہیں، مثلا اگر یہ کوئی کہے گا امامت نہیں ہمارے نبی کے پاس، تو ابراہیم والا آگے بڑھے گا، ابراہیم کا ماننے والا آگے بڑھے گا، کہے گا کہ آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہنا، اس لیے ہمارے ابراہیم کے پاس 4 ڈگریاں ہیں، یعنی وہ کیا کیا ہے؟ نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، امامت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امامت دے دی، تو جس کے پاس 4 ڈگریاں ہیں وہ افضل ہوگا یا وہ کہ جس کے پاس صرف 3 ڈگریاں؟ آپ اگر کہیں گے ہمارا نبی صرف نبی ہے، ہمارا نبی صرف رسول ہے، بس حبیب ہے، تو ابراہیم والا کہے گا۔ اسی لیے اللہ نے آواز دی ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جا، توجہ کرو کہ اگر ہم نے ابراہیم کو امامت دی یقیناً امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد، مگر اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم امام ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کا امام، متوجہ کہ نہیں؟ یہ امامت کی ابتدا ہے کہ خالق کائنات نے امامت دی، ابراہیم لوگوں کے امام ہیں، مگر جب امامت میں شباب آوے گا،
جب امامت سرور کائنات تک پہنچے گی تو اللہ نے آواز دی وہ ابراہیم ہے جو صرف لوگوں کے امام ہیں. اے میرے حبیب میں رب العالمین ہوں، آپ امام العالمین ہیں. ایک صلوات بھیجیں ہمارے محمد. لہذا ہمارے سرور کائنات امام العالمین ہیں. توجہ کیجئے، عرش کے امام، فرش کے امام، آسمان کے امام، زمین کے امام، آسمان والوں کے امام، زمین والوں کے امام، کائنات کے ذرہ ذرہ کا امام، یہی امام الاولین والآخرین ہے. لہذا عزیزان گرامی، اب اگر ہم امامت بیان کرتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں، کسی کے بارے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سنیے گا. تو امام العالمین جناب پیغمبر ہیں. اب اگر علی نائب ہیں، اب اگر جانشین ہیں، کس کے جانشین ہیں؟ نبوت کے. کس کے جانشین ہیں؟ رسالت کے. ارے معاف کیجئے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت بھی ختم ہو گئی ہے، رسالت بھی ختم ہو گئی ہے. جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس کی جانشینی نہیں ہوتی ہے. جو چیز ختم ہو جاتی ہے، مثلا دیکھیے ایک کالج ہے، چل رہا ہے کالج ماشاءاللہ. اب پرنسپل صاحب کو جانا ہے حج پر، یا پرنسپل صاحب کو جانا ہے سفر پر، ارے میں جا رہا ہوں. تو کالج چل رہا ہے تو پرنسپل کی جگہ کون سنبھالے گا؟ کہیے وائس پرنسپل. وائس پرنسپل سنبھالے گا نا. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کالج چل رہا ہے. لہذا کالج چل رہا ہے تو پرنسپل اگر غائب ہو جائے تو پرنسپل کی جگہ پر وائس پرنسپل کام چلائے گا. تو ضرورت ہے جب کام جاری ہے. لیکن اگر کالج ہی بند ہو گیا، ارے کالج ہی بند ہو گیا، پرنسپل بھی چلا گیا، سب چلے گئے، تو نائب کہاں؟ اب اگر نبوت ختم ہو چکی ہے تو جانشینی کیا؟ اگر رسالت ختم ہو چکی ہے تو جانشینی کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم جشن غدیر مناتے ہیں وہ جانشینی نبوت کا جشن نہیں ہوتا ہے، وہ جانشینی رسالت کا جشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے نبی کے پاس کوئی اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، جو بند ہونے والا نہیں ہے. وہ منصب امامت ہے. لہذا غدیر، توجہ سنیے، لہذا غدیر جشن جانشینی نبوت نہیں، جانشینی رسالت نہیں، بلکہ غدیر جشن تسلسل امامت ہے. تو عزیزان گرامی، لہذا ہمارے ائمہ معصومین اگر جانشین ہیں وہ اس لیے کہ نہیں نبوت کے نہیں، بحیثیت امامت، یعنی امام الکائنات، امام الاولین والآخرین. توجہ سنیے گا. لہذا پہلا امام اولین امام ہے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ. ابھی میں امامت عرض کروں گا. پہلا امام الاولین و امام الاخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پیغمبر میں کہتا ہوں پہلے امام ہیں تو پھر بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں پہلے امام حضرت علی؟ بھائی مکتب میں کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ تو وہاں پڑھاتے ہیں پہلے امام حضرت پیغمبر نہیں. مگر ہمارا دعویٰ ہے شیعت کا، شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے امام الاولین ہے پیغمبر، تو پھر حضرت علی پہلے امام. بچوں کو کہتے ہیں، اور امتحان میں بھی پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 12 امام تو کہتے ہیں نا. تو عزیزان گرامی بات تو یہی ہے، سرور کائنات کی امامت جو عرش و فرش کے لیے، سب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، مگر غدیر کے بعد پہلا امام. ایک صلوات بھیجئے ہمارے محمد والے، جانے دیجئے جانے. ارے غدیر تک امام کائنات مکمل ہے امام جناب پیغمبر، مگر غدیر کے بعد پہلا امام حضرت علی. لہذا یہ ہم پڑھاتے ہیں نا امامت کی نیابت میں، لہذا امامت کو پہچانیے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال.
یہی راز ہے عزیزان گرامی، توجہ سنیے گا۔ بحث یہی ہے کہ عزیزو اب امامت اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ بہرحال ہمارے سنی بھائی بھی امامت مانتے ہیں، مگر وہ مانتے ہیں فروع دین میں، اور ہم مانتے ہیں اصول دین میں۔ پوچھوں آپ سے، ذرا سنیے، عقائد سنا کیجئے، کبھی کبھی ذرا یہ بیانات بھی سنیا کیجئے۔ امامت کو پہچانیے، بس ذرا سا آپ نے پہچانا علی ایسے امامت، بتائیے اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ سنی لوگ کہتے ہیں کہ فروع دین میں ہے۔ سنی بھائی ان میں آنا امام ہونا چاہیے مگر فروع دین میں، ہم کہتے ہیں نہیں اصول دین میں۔ اصول دین اور فروع دین میں فرق؟ اصول دین وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، بس ہمیں جاننا ہے، ہمیں جاننا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ مثلا توحید ہے ہمارے اختیار میں نہیں۔ رسالت ہے، پیغمبر بنانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ ارے میں غلام رسول ہوں نا، اگر سب مٹیا برج جمع ہو جائے کہیں یہ رسول ہیں تو میں رسول بن سکتا ہوں؟ متوجہ کہ نہیں؟ قیامت ہمارے اختیار میں نہیں، اگر ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہر روز قیامت ہی برپا کرتے۔ ذرا کسی سے آن بند ہے قیامت، تو قیامت اصول دین میں نہیں۔ اصول دین وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، توجہ سے سنیے گا، اور فروع دین وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ نماز ہمیں پڑھنا ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے، حج ہمیں کرنا ہے، زکوٰۃ ہمیں دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم کہتے ہیں امامت اصول دین میں ہے، یعنی امام ہم بنا نہیں سکتے۔ سنی بھائی کہتے ہیں نہیں فروع دین میں ہم خود بنائیں اگر ضرورت پڑ جائے، مگر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو کس کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم میں نے نبوت دے دی، میں نے رسالت دے دی، اب امتحان دے دو۔ جب جناب ابراہیم نے امتحان دیا، اللہ نے کہا انی جاعلک، میں بنا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و اصول دین خدا بناتا ہے نا، کہا میں بنا رہا ہوں ابراہیم امام۔ اب جناب ابراہیم امام ہیں کہ نہیں؟ توجہ سنیے گا، جیسے امامت ملی ہاتھ اٹھائے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد کو دے دے، میرے بچوں کو دے دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارے جناب آپ تو خلیل اللہ ہیں، جو چیز باپ کو ملتی ہے وہ بیٹے کو دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو ملی امامت بچوں کو دیجئے، بچوں کو دیجئے، خلیل اللہ دیجئے۔ اللہ سے کیوں کہتے ہیں آواز دی، امام کو بھی امام بنانے کا اختیار نہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وال۔ امام کو بھی امام بنانے کا اختیار نہیں ہے، امام نہیں بنا سکتے، بس اللہ امام بناتا ہے، مگر اس کے لیے امتحان کی منزل کی ضرورت ہے، امتحان اس کے لیے لازمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر کس منزل پر؟ جب جناب ابراہیم کو امامت ملی، کب؟ جب نبی بھی تھے، جب رسول بھی تھے، جب حبیب بھی تھے، جب خلیل بھی تھے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجئے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جو کہتے ہیں بھائی امامت کیا کام ہے؟ چند مسائل بیان کرنا؟ ارے یہ تو مولوی صاحب بھی بیان کرتے ہیں۔ ارے چند احادیث بیان کرنا؟ یہ تو ایک مبلغ بھی کام کرتا ہے، تبلیغ تو مبلغ بھی کرتا ہے۔ نہیں، امامت کو سمجھیے، امامت کی منزل، مقام امامت۔ جناب ابراہیم سے آواز دی، ابراہیم نبوت ملی ہے، توجہ سنیے گا، رسالت دے چکا ہوں، آپ اگر امامت لینا ہے آؤ امتحان دے دو، لے لو۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد کہا کہ پروردگار میری ذریت کو، مگر جب نبوت ملی یہ نہیں کہا میرے بچوں کو دے دے، رب رسالت ملی یہ نہیں کہا میرے بچوں کو دے دے، لیکن جیسے ہی امامت مل گئی کہا من ذریتی، ارے پروردگار میری ذریت کو بھی دے دے۔ ارے ابراہیم نبوت مانگو،
رسالت مانگو اپنے بچوں کے لیے، آواز دی جو چیز بخشش ہوتی ہے اس میں زیادہ مانگنا خلاف غیرت ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمود اللہ۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کسی کو آپ نے ماشاءاللہ ہدیہ کیا 100 روپیہ مثلا، خداوند تعالیٰ آپ کو توفیق دے ہدیہ کرنے کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا بھائی صحیح نہیں ہے۔ کسی کو ہدیہ دیا آپ نے، ایک شال دے دیا، ایک چادر دے دیا، یہ ہماری طرف ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف بخشش ہے۔ اگر وہ اس کے بعد مانگے گا آپ کہیں گے یہ کیسا ہے، ایک تو میں نے بخشش دے دی اس کے بعد بھی مانگ رہا ہے، کہے گا کہ نہیں؟ بے غیرت کا تصور کیا جائے گا کہ نہیں؟ یعنی اگر بخشش ہوتی ہے، بخشش کے بعد کوئی چیز مانگنا خلاف غیرت ہے، متوجہ کہ نہیں؟ لیکن اگر حق ہوگا، حق، توجہ سنیے، اگر حق ہے، مثلا دن بھر آپ نے کسی کو بلایا کام کرنے کے لیے، کام کرو، چلو کام کیا اس نے، آپ نے اس کو 100 روپے دیا، وہ کہتا نہیں میں نے اس سے بہتر کام کیا ہے، مجھے اس سے زیادہ دیجئے، آپ خلاف غیرت نہیں ہے۔ جہاں بخشش ہوتی ہے وہاں مانگنا خلاف غیرت، اور جہاں حق ہوتا ہے، متوجہ کہ نہیں؟ ارے ایک بچہ تھا، غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، پرنسپل صاحب کے ساتھ گئے، جناب ان کو ایڈمیشن دے دیجئے ایڈمیشن، اچھا ہم لطف فراہم کریں گے، بخشش دیں گے، ایڈمیشن دے دیا۔ اب وہ بچہ کہے گا مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پرنسپل کیا کہے گا؟ ارے ایک تو اتنا دیا تو اور اس کے بعد بھی مانگ رہے ہو، کیوں؟ بخشش ہے۔ لیکن جس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہوں، امتحان دے کے جس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہوں، وہ پرنسپل پاس جا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے حضور میرا حق ہے۔ تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے امتحان دیا ہے، امتحان کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ بخشش نہیں، وہ حق ہوتا ہے۔ ایک صلوات تو بھیجیں پر محمد و لہذا استحقاق ہے، حق ہے جناب ابراہیم مانگنے کا، مگر نہیں، اس میں ایک اور راز ہے، وہی سب سے بڑا راز ہے۔ راز یہ ہے کہ جناب ابراہیم سے پوچھا جائے گا نبوت کیوں نہیں مانگی، رسالت کیوں نہیں مانگی؟ میں بھی عرض کر چکا ہوں، یہ امامت ہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ابراہیم آواز دیں گی کہ میں علم نبوت سے جانتا ہوں کہ نبوت بھی ختم ہونے والی، رسالت بھی ختم ہونے والی، تو جو چیز ختم ہونے والی ہو اسے مانگ کے کیا کروں؟ ہم تو اصلے ہیں نا، ابھی ہم سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو وہی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں جو ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ جتنی دعائیں دیکھیے، جتنی دعائیں آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھیے، کیا مانگتے ہیں آپ؟ کہ یہ وہی چیزیں جو ختم ہونے والی، ارے مکان مانگتے ہیں ختم ہونے والا، ملازمت مانگتے ہیں ختم ہونے والا، بھائی مانگیے، میں نہیں کہتا نہ مانگیے، مگر وہ مانگیے جو ختم ہونے والا نہیں۔ یہ توجہ فرمایا آپ نے؟ ارے کبھی اس کے لیے دعا کی پروردگار میرے دل میں محبت اہل بیت زیادہ سے زیادہ کر دے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ تو جناب ابراہیم جانتے ہیں نبوت ختم ہونے والی، رسالت ختم ہونے والی، یہ نہیں مانگوں گا، میں وہ چیز مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے۔ میں نے کہا ابراہیم پھر باقی رہنے والی؟ کہا نبوت تو ختم ہو جائے گی، رسالت ختم ہو جائے گی، قیامت تک امامت باقی رہے گی۔ ایک صلوات پر ہمارے محمد، بلند آواز صلوات بھیجیے نا، بعض آپ مانے بیان کر دیں۔ بہرحال ہم تو اس میں مانگنے ہی کے لیے آئے ہیں، بہرحال امام حسین کے گھر میں ہے، البتہ بہرحال اپنا معاشرہ ہے، لیکن کیا بہتر تھا، 12 بجے نماز کا وقت تھا، نماز ظہرین۔ اس کے بعد واقعاً اگر ہم نے احساس کیا ہوتا، مجلس وقت پر شروع ہو گئی ہوتی، ہم بھی پڑھتے، آپ بھی سنتے، ہم نے وقت ضائع ادھر ادھر کیا۔ کبھی کبھی یہ دعا کیجئے کہ ہم وہ چیز ضائع نہ کریں جو اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی ہے۔ بڑی قیمتی چیز ہے، میں نے عرض کیا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ بہرحال
تو عزیزان گرامی کتنا مقام بلند ہے. تو جناب ابراہیم نے امتحان دیا تو قرآن مجید نے کہا فَأَتَمُهُنَّ. اب سنیے مقام امامت. جب جناب ابراہیم نے امتحان کو تمام کیا، یہ نہیں کہا کہ جب جناب ابراہیم امتحان پاس کر لیے، نہیں، بلکہ جب تمام کیا. تمام اور پاس کرنے میں بڑا فرق ہے. ماشاءاللہ یا تو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی، میں نے اس دن میں کہا بہرحال دنیا کے پیچھے نہ دوڑیے، بلکہ اپنے بچوں کو بہت اونچی تعلیم دے دیجئے، کمال تک پہنچا دیجئے. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کالج، ہر کالج میں آپ جائیے، وہ جب امتحان ہوتا ہے کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے. ذرا جگ کے صلوات بھیجیے. دیر آپ نے کر دی تو صلوات بھی نہیں بھیجتے ہیں، معلوم ہے سو رہے ہیں، میں جگانا بھی جانتا ہوں. میں زیادہ حائل نہیں ہو جاؤں گا. کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ناکامی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کامیابی مطلقاً اور ایک ہوتی ہے کامیابی نسبی. یہ سننا پڑے گا مقام امامت کے لیے. مطلب جائیے کالجوں میں دیکھیے، آپ دیکھیے ہر کالج نے کہا ہے کہ جو مثلاً 30% نمبر لائے گا پاس. متوجہ ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا 40% نمبر لائے گا وہ کیا ہے؟ پاس ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کالج میں یہی کہ نہیں؟ اگر 60% لائے فرسٹ ڈویژن، 40% لگائے سیکنڈ ڈویژن، ہمارا پاس ہے. لیکن یہ بتائیے جس نے 40 نمبر 100 میں سے لیے وہ تو پاس ہے نا؟ کتنا پاس ہے؟ کہیے 40. 60 کیا ہے؟ احسن. آپ بھی تو کچھ آج آپ ہی بڑھیے مجلس ہے نا. 40 کیا ہے؟ پاس. 60 کیا ہے؟ اب اگر کسی نے 50 نمبر لے لیے تو 50 پاس ہے، 50 فیل. نسبتاً پاس ہے، ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کالج نے پابندی لگائی ہے نا. کالج نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نے کہہ دیا 40% والا پاس ہے، مگر پاس تو ہے مگر مکمل پاس نہیں ہے. امتحان تمام نہیں ہے. اب اگر کوئی 90% بھی نمبر لے لے، 90، 100 میں سے 90 لے لیے، 90 تو پاس ہے، 10 کیا ہے؟ بولیے نا، فیل ہے 10. نسبی کامیابی ہے، مطلقاً کامیابی نہیں ہے، ہے نا. لیکن اگر کوئی 100 میں سے 100 لے لے تو مکمل کامیاب، مکمل کامیاب، ایک نمبر بھی نہیں چھوڑا. یعنی 40 والا پاس ہے، توجہ سنیے گا، 40 والا پاس ہے مگر امتحان تمام نہیں ہے. 50 والا پاس ہے، امتحان تمام نہیں ہے. 90 والا پاس ہے، امتحان تمام نہیں ہے. جو 100 میں سے 100 لے گا امتحان تمام. متوجہ کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، جو 100 میں سے 100 لیتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں ٹاپ پر، اور ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو اولا. درجہ اولا لے لیا، 100 میں سے 100 درجہ اولا. لیکن جس نے 90 نمبر لے لیے پاس تو ہے مگر درجہ اولا نہیں لیا. یار اس کا نو بھائی، اگر 80 نمبر لیے پاس تو ہے، درجہ اولا نہ پا سکا. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو جو درجہ اولا نہیں پاتا ہے تو اس کا مطلب اولا کو چھوڑتا ہے. جب اولا کو چھوڑتا ہے اسی کو کہتے ہیں مذہب میں ترک اولا. اسی کو کہتے ہیں مذہب میں ترک اولا. یعنی 80 نمبر لیے، 90 نمبر لیے مگر اولا نہ لے سکا، یعنی اولا ترک ہو گیا. تو انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ترک اولا ہوتا ہے. مذہب کی دنیا میں جو فیل ہو جاتا ہے اس کو گناہگار کہتے ہیں.
جو فیل ہو جائے وہ گناہگار ہے، انبیاء گناہگار نہیں۔ کوئی 80% لے لیا، کوئی 90% لے لیا، مگر اولا نہ لے سکا۔ تو نبوت میں ترک اولا ہے، نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے۔ اللہ نے آواز دی، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ ایک سلامات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے جناب ابراہیم نے کہا فَأَتَمُهُنَّ، جناب ابراہیم نے امتحان تمام کیا، درجہ اولا حاصل کیا۔ توجہ سنیے گا، درجہ اولا۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا آپ بھی بہرحال بچے ہوں گے کہ کہیں گے ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے ترک اولا، نہیں۔ توجہ سنیے گا، دیکھیے راستے میں کوئی چیز لے لے، وہ کھانے لگے، حرام ہے؟ نہیں حرام، لیکن اگر ہم امامہ لے کے کعبہ لے کے بیٹھ گئے راستے پر کھانے میں، حرام نہیں ہے، ترک اولا ہے۔ نہیں توجہ کریں، حرام نہیں ہے، ترک اولا ہے نا۔ مثلا مجلس میں کوئی آ جائے، کسی طرح آ جائے، پھٹا پرانا کپڑا پہن کے آئے، کوئی باہر تھوڑی نکالے گا، ترک اولا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ بس سنیے گا توجہ، کیوں؟ یہ درجہ اولا ہے۔ اچھا، اب جس کو درجہ اولا حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ درجہ اولا جہاں حاصل ہو جائے، مثلا اگر کسی نے، مثلا آپ جاتے ہیں میڈیکل سائنس میں کمال حاصل کیا، کہتے ہیں ڈاکٹر ہے۔ اگر کسی نے انجینئرنگ میں حاصل کیا تو انجینئر ہے۔ اگر میتھ میں کسی نے کمال حاصل کیا، کہتے ہیں میتھمیٹیشین ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ہسٹری والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہسٹورین ہے۔ فلسفی والے کو کہتے ہیں فلاسفر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی اپنی اصطلاح ہے۔ اب آپ بتائیں جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ پھر متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، مذہب کی دنیا میں یہی بات ہے، دو درجہ اولا پر کامیاب ہوتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔